لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. روح الامین کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے میں ذرا جلدی ہے، تھوڑی سی جلدی ہے. وہ انسانی فطرت ہے. اتنی مدت سے جو انتظار تھا، اب وہ جوہر مقصود جب آ گیا تو پھر اس کو حاصل کرنے میں ذرا تھوڑی سی جلدی. رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی نہ کرو میرے محبوب. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم إن علينا بيانا. تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر تیری زبان سے قرآن کو پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو تیرے دل میں بٹھانا اور پھر اس کا اظہار یہ بھی ہماری ذمہ داری. جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ کسبی نہیں ہے، اس کی رحمت ہے. بے شک انسان کی محنت ہونی چاہیے، لیس للانسان الا ما سعى، اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم ان سینوں میں محفوظ ہوتا ہے جن سینوں کو رب العالمین پسند فرماتا ہے. میں حیران ہوا آج کے بچوں کو دیکھ کر بھی. اچھا، میں نے امریکہ کی ایک ریاست ہے پاناما، وہاں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو ایک عیسائی جوڑے نے اسلام قبول کیا تھا. ان کا ایک 5 سال کا بچہ تھا. انہوں نے اس بچے کو بھی کلمہ پڑھوایا اور پھر مجھ سے پہلا سبق قرآن کریم کا بھی پڑھوایا. مشکل یہ تھی کہ وہ بچہ تے نہیں بول سکتا تھا. مجھے اب بھی اس کی آواز، اس کا تلفظ میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ میں اس کو کہتا تھا انعمت علیہم اور وہ پڑھتا تھا انعمت علی. تے ادا کرنا، تلفظ اس کے لیے بڑا مشکل تھا. تو اب ان کا فون آیا ہے کہ وہ بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا بحمد اللہ تعالی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ دنوں بعد مجھے کینیڈا کا سفر کرنا ہے، تو ان کا اصرار ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے وہاں بھی چلا جاؤں تاکہ میں اس بچے کے حفظ قرآن کو خود مشاہدہ کر سکوں. تو ان علینا جمعہ وقرآنہ، خطاب تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اصول ہے جو تا حشر جاری رہے گا کہ انہی سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا. تو وہ گھرانے قابل مبارکباد ہیں آج جن کے بچے ہمارے سامنے قرآن کریم کے حافظ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں اور ہم نے ان کی دستار بندی کی ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی میلاد جو قرآن کریم سے شروع ہوا. تو اس میلاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے خطاب فرمایا، فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر جب مکہ والوں سے فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا، میں 40 سال آپ کے اندر گزار چکا ہوں، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی تم دیکھ چکے ہو. آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں، میری زندگی کے گزشتہ 40 سالہ تناظر میں تمہارا تاثر کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ. تو سب کا تاثر تھا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا ہم نے تو آپ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا.
آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا شریف کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا شریف. اور یہی الفاظ، یہی تاثر روح الامین کا ہے. فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، پوری دنیا گھوما ہوں، سارے مشرق سارے مغرب دیکھے ہیں، اور دنیا کے سارے حسینوں کو میں نے قریب سے دیکھا. دنیا کے حسین کون ہیں؟ انبیاء اور رسول. راول پنڈی والوں، سب سے پہلا حسین آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت شیش ہیں، پھر ادریس ہیں، پھر صالح علیہ السلام ہے، پھر ہود ہے، پھر سلیمان ہیں، پھر ابراہیم ہیں، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، یوسف ہیں، سارے یہ حسین ہیں. فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کے حسین دیکھے، سب کو قریب سے دیکھا، لیکن محمد عربی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں پایا. باقی سارے حسینوں میں حسن کی کوئی ایک ادا ملی، کوئی ایک ادا ملی. جب ان کو دیکھا تو حسن کی ساری ادائیں ان میں یکجا ملی. آفاق گردیدہ میرے بتا ورزیدہ آفاق گردیدہ میرے بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں دیگری. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو؟ عرض کیا آپ کو سچا نہ مانے تو کس کو مانے؟ فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ کہنے لگے حالات تو ایسے نہیں ہیں، قبائل کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے تخمینے، ہمارا آئیڈیا، ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکل سکتا. ہم اپنے انداز و تخمینوں کو آپ کی سچائی پر قربان کرتے ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میری دیانت و صداقت پر اعتماد ہے تو پھر بولو قولوا لا الہ نہیں الا اللہ میں جلدی نہیں، ذرا ٹھہریے ٹھہریے، ذرا لا کا جھاڑو پھرنے دیجیے. ہاں براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز. مکہ والو میں بھی کہتا ہوں تم بھی بولو کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں سفینے پار لگانے والا. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو. انتظار میں تھا انتظار میں تھا ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، ولید بھی، سارے کہ کس کا نام لیتا ہے. اللہ کس پہ آتا ہے؟ یہاں تو لا کی تلوار چل رہی ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں. دیکھیں اللہ کہاں آتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اللہ، الا اللہ، مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی. رحمت عالم نے فرمایا نا اللہ ہی.
وہی کھڑا ہوا جس نے گھی کے چراغ جلائے تھے، جس نے مٹھائیاں تقسیم کی، لونڈی آزاد کر دی، وہی کھڑا ہوا ابو لہب۔ کہتا ہے تبن لکا لہذا جماعتنا، لہذا جماعتنا، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تو نے۔ اب یہ جو تبن لکا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی میں لرزتا ہوں، اتنا ثقیل جملہ ہے، اتنا تکلیف دہ جملہ ہے کہ میں اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری شرافت پہ قربان جاؤں، اتنا ثقیل جملہ سن کے بھی آپ صبر کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے جواب دے دیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثقیل جملہ سن کر بھی صبر کیا۔ دو الفاظ مجھے رحمت عالم کے اسوہ حسنہ میں نہیں ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو الفاظ نہیں ملتے، آپ بھی تلاش کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، رحمت عالم کی سیرت میں بزدلی بھی نہیں ملتی، اشتعال بھی نہیں ملتا، بزدلی بھی نہیں ملتی، اشتعال بھی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے بھی نہیں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک اور مشتعل بھی نہیں دیکھا۔ زمانہ ستا کے تھک گیا، زمانہ جو کچھ کر سکتا تھا کر گزرا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے ترس گیا کہ کبھی یہ شخص ہمیں غصے میں تو نظر آئے، حزن میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نظر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محزون نظر آتے ہیں، لیکن مشتعل نظر نہیں آتے۔ کانٹے بچھائے گئے راہوں میں، سنگ باری کی گئی، سر پہ کوڑا پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ مشرکین اپنے نوجوان بیٹوں کو کہتے ہیں ان کی ہوٹنگ میں نعرہ بازی کرو، یاد رکھنا یہ ہوٹنگ میں نعرہ بازی اسلام کی ثقافت نہیں ہے، مشرکین کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین نے ایسا نہیں کیا، کسی کی تذلیل کے لیے نعرہ بازی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سنگینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بیت اللہ آتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں یا اللہ اپنے معبود کا خون بہتا دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ میں بتقاضا بشریت اگر کبھی ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا کر بیٹھوں تو یا اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ میری وہ دعا کبھی قبول ہی نہ کرنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ظرف ہے میرے آقا کا، یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ ہاں محمد وہ گم گشتہ قوم کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ محمد وہ گم کردہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر اعظم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری آخرت یا اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے، لیکن ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کر، ہمیں دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ کر۔ معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب
نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب، نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے۔ نعرہ تکبیر۔ سفیر اسلام سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، محبت رسول سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، محبت رسول سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سوا نو کے سوا دس۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، عراق، افغانستان، چیچنیا، کشمیر، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان، جان، عزت، اولاد، رزق کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اے اللہ اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے اس خطے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے عاجلہ عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ادارہ تعلیم القرآن رحیمیہ، قاری سردار صاحب کو اللہ سلامت رکھے، اپنے محسن استاذ کی نسبت کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے بھی محسن ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور میری کیسٹیں اٹھا کے میرے سامنے رکھ کے فرمایا یہ پورا کمرہ ڈھونڈ لیجئے، کوئی ایک بھی اور کیسٹ نہیں ملے گی۔ تو میں صرف آپ کی کیسٹیں اس لیے سنتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالی آپ کو توفیق دیتا ہے، میں آپ کی زبان سے قرآن سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ بہت خدمت کی اللہ کے اس بندے نے، قرآن کریم کی اشاعت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس ادارے کو بھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ قاری صاحب ہمارے عزیز کرائے کی جگہ پر یہ تعلیم قرآن کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ فرمائے۔ ساتھ یہ بھی میرے ذاتی حالات کا بھی پتہ چلے گا۔ یہ ایک غار ثور پر میرا تأثر ہے۔ ابھی 22 فروری کو ہم وہاں جب غار ثور پہ بیٹھے تھے تو وہاں کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھیں، میں جو ہی غار ثور پہ پہنچا نا تو میرے دل میں آیا اور میں نے کہا یا اللہ ابھی تک میری تاریخ غاروں سے گزر رہی ہے۔ کل اس غار میں تیرا محبوب بیٹھا تھا، دشمن اس کی تلاش میں تھے،
آج بھی تیرے محبوب کے کچھ غلام غاروں میں بیٹھے ہیں، دشمن ان کی تلاش میں ہے، تو جس طرح تو نے کل اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی، آج بھی اپنے محبوب کے غلاموں کی حفاظت فرما۔ تو یہ تأثر ہے، یہ بھی دعا کے بعد میرے عزیز سے آپ کو مل سکے گا۔ میں دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قاری صاحب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول